آزادی ٹھکرا دینے والا غلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے والے غلام کی انتہائی دردناک کہانی سنیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنے غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دیا۔ ایک بار ان کے والد اور چچا فدیہ کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی خاطر مکہ مکرمہ آئے اور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے عبد المطلب کی اولاد اور سردار قوم کے بیٹے، آپ حرم پاک کے رہنے والے ہیں، قیدیوں کو رہا کراتے ہیں اور انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمارا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، ہم اسی کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہم پر احسان فرماتے ہوئے فدیہ قبول کریں اور اس کو رہا کر دیں، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لیں۔ محسن کائنات فخر موجودات شافع محشر ساقی کوثر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہی بات ہے تو اس کو بلاؤ اور اسی کو اختیار دے دو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو فدیہ دیے بغیر اسے لے جا سکتے ہو، اور اگر وہ میرے پاس رہنا پسند کرے تو بخدا جو مجھے پسند کرے میں اس کے بدلے فدیہ پسند نہیں کروں گا۔ انہوں نے خوش ہو کر عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ بہت ہی انصاف فرمایا۔ اس کے بعد نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پوچھا، کیا تم ان دونوں کو پہچانتے ہو؟ عرض کی، جی ہاں، یہ میرے والد اور چچا ہیں۔ سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور میری صحبت بھی ملاحظہ کر چکے ہو، اب تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میرے پاس رہ جاؤ، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کس کو اختیار کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی۔ ان کے والد اور چچا نے کہا، زید بڑے افسوس کی بات ہے، کیا تم غلامی کو آزادی پر ترجیح دو گے؟ کیا باپ، چچا اور سب گھر والوں کو چھوڑ کر غلام رہنا پسند کرو گے؟ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی خوبی دیکھی ہے کہ میں آپ کے مقابلے میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حتیم کعبہ کے پاس لائے اور وہاں موجود لوگوں کے سامنے فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ کہ زید میرا بیٹا ہے، آج کے بعد یہ میرا بیٹا کہلائے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور انہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ اکبر، کہ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بے چین دلوں کے چین رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کے سبب آپ سے جدائی اور دوری گوارا نہ کی اور اپنے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے بجائے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت و صحبت اختیار کرنے ہی کو ترجیح دی، کیونکہ محبت رسول ہے ہی ایسی انمول نعمت کہ جسے نصیب ہو جائے اسے دنیا کی کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔
صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بلکہ سبھی صحابہ کرام علیہم الرضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حد درجہ محبت رکھتے تھے۔ شمع رسالت کے وہ پروانے عشق نبی اور تعظیم مصطفی میں کمال مقام رکھتے تھے۔ اللہ رب العزت کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں مجھ جیسے عاصی گناہگار کی مغفرت اور بخشش ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسی انداز میں عطا فرمائے جیسے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی۔